اس تحفہ خداوندی کی حفاظت کریں، غلط کام نہ کریں۔ تو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ حکمرانوں کی بدعنوانیاں تو بے شمار ہیں، مگر ان بدعنوانیوں کے خاتمہ کے لیے جو قوانین مرتب کیے گئے ہیں، ان قوانین پر عمل درآمد کرنے والے افسران تو ہمارے پاس بیٹھے ہیں۔ زیادہ اوپر کی اڑان نہ صحیح، مگر مقامی حکمرانوں کی بیخ کونی کرنے میں تو کر سکتے ہیں۔ تو بابا جی نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ افسران کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی بھی حدود و قیود متعین کر دی گئی ہیں، اس لیے کہ اس سے آگے جانے کی انہیں بھی اجازت نہیں ملتی۔ جہاں تک یہ کر سکتے ہیں، یہ تو میرا خیال ہے بہت بہتر انداز میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ چند کالی بیڑیں تو ہر شعبہ یا ادارہ میں ہوتی ہیں، ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ میں نے بابا جی کی بات کو بڑے غور سے سنا اور اپنے جاننے والے انتظامیہ و عدلیہ افسران کے بارے میں سوچتا رہا۔ افسران میری نظروں کے سامنے ضلعی انتظامیہ کے افسران کی تصاویر ذہن کے پردہ اسکرین پر چلنے لگیں، جس میں بہت زیادہ بلکہ زیادہ تر ایسے افسران گزرے جو واقعی اپنے فرائض منصبی کو دیانتداری سے ادا کر رہے تھے۔ جب نظریں روک کر موجودہ دور کے افسران پر رکیں تو گوجرانوالا میں ایسے افسران کا فقدان ہی رہا، چونکہ سی پی او راجہ رفعت مختار صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور ڈپٹی کمشنر صاحب جو ملاقاتیں ہوئیں ان کے بارے میں عوام کی رائے سنی۔ ایک دن میں نے کہا، ڈپٹی کمشنر صاحب، ہم نے تو ٹاٹوں والے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے، اور اساتذہ کرام جو اپنی ملازمت کو عبادت سمجھ کر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے تھے، جب صبح حاضری لگاتے جو طالب علم غیر حاضر ہوتا، بعض اوقات ماسٹر صاحب از خود یا کسی کے ساتھ ہاتھ میں چھڑی لیے ہوتے ان کے گھر پہنچ جاتے اور بچوں کے والدین کی موجودگی میں ان کو کھینچ کر مارتے پیٹتے اسکول لے جاتے۔ ہم نے ایسے اساتذہ کرام کی شاگردی کی ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا کہ ہم نے بھی ایسے اسکولوں اور ایسے اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ٹاٹوں کو جھاڑ پونچھ کر ان پر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ میں نے کہا، ایسے اساتذہ کرام اب کہاں چلے گئے؟ وہ نظام اور اساتذہ دوبارہ نہیں آ سکتے؟ مسکرا کر بولے، فوت ہو چکے ہیں۔ تو راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ مائیں بھی مر چکی ہیں جو ایسے بچوں کو جنم دیتی تھی اور ان کی تربیت کرتی، فجر کی اذان کے وقت جگا دیتی تھیں اور سیدھا مسجد بھیجتی، فجر کی نماز یا با جماعت ادا کرتے، قرآن پاک کا سبق پڑھتے، پڑھنے کے بعد گھر آتے۔ آج مائیں بھی سوتی ہیں اور بچے بھی، تو کیا تربیت ہوگی؟ قدرتی طور پر ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز کا مقولہ ان کے قریب ان کے عمل پر مصداق ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ اب تو وہ استاد ہیں اور نہ ہی وہ طلبہ۔ اچھے افسران راجہ صاحب گوجرانوالا میں غالباً 2 سال تک تعینات رہے اور بطور RPO چند ماہ کے لیے 2018 میں ان کی تعینات تھی کہ اسی دوران جنرل الیکشن کا دور آ گیا تو انہیں تبدیل کر کے اسلام آباد تعینات کر دیا گیا۔ گوجرانوالا میں بطور CPO تعیناتی میں انہوں نے گنڈوں بدماشوں کا بڑی حد تک خاتمہ کیا، بتہ خوروں کو ان کے انجام تک پہنچایا اور جرائم میں بے پناہ کمی واقع ہوئی۔ بڑا اپ رائٹ اور بریلینٹ پولیس آفیسر ہے، بڑی مثبت سوچ کا انسان ہے۔ میرے علم میں ہے کہ دن کو دفتر کی ذمہ داریاں نبھاتے اور رات بھر گشت
کرتے اور گشت کرنے والی ٹیموں کی نگرانی خود کرتے۔ مجھے کئی بار خیال آتا تھا کہ عوام استراحت کے مزے لے رہی ہے اور خراٹے بھرتی ہوئی گہری نیند نہیں سو رہے۔ محافظ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، گہری نیند سو رہے محافظ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کے مقرر کیے ہوئے بندے اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں تو یہ سبھی کچھ ممکن ہوتا ہے۔ جب وہ یہاں گوجرانوالا میں RPO کے عہدہ پر فائز تھے تو ایک دن میری موجودگی میں ایک MPA صاحب آئے۔ تھوڑی دیر بعد راجہ رفعت صاحب نے حال احوال پوچھنے کے بعد پوچھا کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے کہا آپ سے ایک سفارش کرانی ہے۔ بہاولپور کے RPO صاحب کو ٹیلی فون کر کے کچھ آدمیوں کے نام بتائے کہ یہ ان سے ملاقات کریں گے اور ان کی بات سن کر ان کی جائز مدد کر دیں، کوئی ناجائز کام ہم کروانے کو تیار نہیں۔ بلا تاخیر آپریٹر سے کہا RPO بہاولپور سے بات کرائیں۔ رابطہ ہونے پر راجہ صاحب نے ان MPA صاحب کا کام بڑی تفصیل سے سمجھایا اور کہا جہاں تک ہو ان کی مدد فرمائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کام جائز ہے، اسے خود دیکھ کر ان کا کام کرا دیں، اور ٹیلی فون بند ہوا۔ MPA صاحب شکریہ ادا کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ وہاں پر موجود ایک اخباری نمائندہ اور خود کو الیکٹرانک میڈیا سے بھی منسلک ظاہر کرتے ہیں بول اٹھے، راجہ صاحب اس کی بات تو کوئی تھاندار نہیں سنتا۔ آپ نے اس کے کہنے پر بہاولپور کے